اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 574۔ کیا جب انسان عمل کر رہا ہو تو اس کی طرف تفصیلی طور پر متوجہ ہو کہ بھائی یہ 3 رکعتیں ہیں، اس میں ہر رکعت میں 2 سجدے ایک رکوع، ایسے لمبی تفصیل کے ساتھ، یا بس یہی توجہ ہے کہ میں مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو کہا تفصیلی توجہ کی ضرورت نہیں ہے، اجمالاً اس کی طرف قصد ہے، قصد اجمالی ہے تو کافی ہے۔ ابتدا میں ہی قصد اجمالی تھا اور آگے وہی قصد اجمالی ہے نماز کے اندر، کہ کوئی اس سے پوچھے کہ بھئی کیا کر رہے ہو، تو یہ فوراً کہہ دے گا کہ مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ کافی ہے، التفات، توجہ، تفصیلی ضرورت نہیں ہے، نہ ابتدا میں اور نہ ہی درمیان نماز یا تفصیل کی طرف متوجہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ قد عرفت انہ لا یجب حین العمل الالتفات الیہ تفصیلا، تو جان چکا ہے کہ عمل کے دوران عمل کی طرف تفصیلی توجہ شرط نہیں ہے، وتعلق القصد بہ کذالک، اور اسی تفصیلی عمل، تفصیلی تصور کر کے اس کا قصد کیا جائے، اس کے ساتھ قصد کا تعلق ہو، کا یہ واجب نہیں ہے، بل یکفی الالتفات الیہ وتعلق القصد بہ قبل شروعیہ، بلکہ کافی ہے کہ اس عمل کی طرف ملتفت ہو اور اس عمل کا قصد ہو شروع کرنے سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے، اور وہ قصد باقی رہے۔ یہ سارا التفات اور قصد اجمالی والا ناون اس طرح کہ یستوجب وقوع الفعل من اول الی آخر ہی اندائن قربی، کہ یہ اجمالی جو قصد ہے، اجمالی توجہ ہے نا، یہ موجب بن رہی ہے، یہ سبب بن رہی ہے اس بات کا کہ وقوع الفعل من اول الی آخر اندائن قربی، کہ وہ فعل واقع ہو رہا ہے اول سے لے کر آخر تک قربتاً الی اللہ کی نیت سے، بحیث لو التفت الی نفسہ، کہ اپنی طرف اگر یہ متوجہ ہو، تفصیلاً مکمل متوجہ ہو، تو اپنے آپ کو لرآ، یہ اپنے آپ کو پائے گا کہ انہ یفعل عن قصد قربی، کہ یہ وہ فعل قربتاً الی اللہ کر رہا ہے۔ وَإِذَا سُئِلَ أَجَابَ بِذَلِكَ، اگر اس سے پوچھا جائے کیا کر رہے ہو، تو وہ کہے گا قربتاً الی اللہ، مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ اجمالی قصد کافی ہے، تفصیلاً اس کی طرف توجہ ضرورت نہیں ہے۔ ولا فرق بین اول الفعل و آخر، اول میں اجمالی کافی ہے، درمیان میں بھی کافی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو نیت ہے یہ پورے عمل میں رکھنی ہے۔ اب اگر یہ قصد جو ہے کہ یہ قربتاً الی اللہ والا ارادہ پورے عمل میں باقی رہے، اب اگر درمیان میں اس کا یہ ارادہ ختم ہو گیا ہے، ارادہ ختم ہوتا ہے، یا تو انسان متردد ہو جائے کروں کہ نہ کروں، یہ ارادہ ختم ہے، یا اصلاً اس نے ارادہ ایک اور کر لیا ہے کہ میں نہیں کرتا، تو وہ پہلے والا ارادہ ختم ہو جائے گا جس کو ہم نے نیت کہا تھا، یعنی نیت کو اس نے توڑا ہے تردد کے ساتھ، یا نیا ارادہ کیا ہے کہ نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، چھوڑتا ہوں۔ تو نیت جب ختم ہو گئی ہے تو اس وقت کیا نماز ختم ہو جائے گی؟ کہا نہیں، اس طرح ختم نہیں ہوتی۔ روزے میں ہوتا ہے کہ جیسے ارادہ ختم تردد یا قطع کی ارادے سے، تو روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ نماز زمانی چیز نہیں ہے، روزہ زمانی ہے، اس میں ٹائم گزر جائے گا اور اس ٹائم میں آپ کی نیت نہیں ہوگی۔ نماز اس طرح نہیں ہے، تو نماز کو توڑنے کے لیے کوئی مبطل انجام دینا پڑتا ہے، صرف ارادہ ختم کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اب اگر اس نے ارادہ ختم کیا ہے اور پھر ارادہ اسی وقت کر لیا ہے، درمیان میں کوئی کام اس نے نہیں کیا ہے، رکوع سجود، کوئی نماز کا کوئی جز انجام نہیں دیا ہے، تھوڑا ارادہ ختم کیا اور پھر ارادہ کر لیا ہے، تو یہ نماز مکمل کرے، اس کی نماز صحیح ہوگی، کیونکہ اس طرح صرف ارادے ختم ہونے سے نماز ختم نہیں ہوتی۔ مشکل اب بنے گی کہ اگر اس نے درمیان میں کوئی، جب ارادہ ختم تھا نماز کا، اس وقت اس نے کوئی نماز کا فعل انجام دیا ہے، اور اس قصد سے کہ یہ جز نماز ہے۔ اب جز نماز تو نیت کے ساتھ ہوتا ہے، اس نے بغیر نیت کے اس کو انجام دیا ہے، تو جزئیات کے قصد سے نیت نہیں تھی، اور جزئیات کے قصد سے، جزئیات یعنی نماز کا جز قرار دینا یعنی شرعی چیز بنانا، تو شرعیات اور جزئیات کے قصد سے اس نے وہ کام کیا ہے، اور نماز کی نیت نہیں تھی،
اب نماز باطل ہے۔ اور اگر وہ فعل اس نے جزئیات کے کسر سے نہ کیا ہو، ایسے ہی کیا ہے، نیت نہیں ہے، نیت ختم ہو چکی ہے، اس نے جزئیات کے کسر سے نہیں کیا ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ فعل اتنا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ جو نماز کی شکل ہی محو کر دے، یعنی مٹا دے۔ اگر ایسا ہے تو پھر بھی نماز باطل ہوگی، کیونکہ نماز کی شکل مٹانے والے افعال نماز کو باطل کرتے ہیں۔ یہ دو صورتیں باطل ہونے کی ہو گئی ہیں۔ یا جزئیات کا قصد نہیں ہے اور نماز کی شکل بھی نہیں مٹاتا، لیکن بغیر ایسا عمل ہو کہ جو بغیر قصد جزئیات کے بھی نماز کو باطل کر دیتا ہو، جزئیات کے قصد کے بغیر ہی نماز کو باطل کر دیتا ہو۔ تو جیسے اس نے رکوع کر دیا ہے، رکوع یہ جز نہیں بنا رہا، نیت اس کی نہیں ہے، وہ ایسے ہی رکوع کر دیا ہے، تو رکوع جو ہے کا اضافہ جو ہے وہ نماز کو باطل کر دیتا ہے، تو اب بھی نماز باطل ہوگی۔ تو لہذا اس وقت نماز صحیح ہوگی جب کوئی فعل انجام ہی نہیں دیا اور نیت دوبارہ کر لی ہے، یا اس وقت بھی نماز صحیح ہو سکتی ہے جب فعل انجام دیا ہے نیت کے بغیر اور پھر نیت کر لیا ہے، لیکن وہ فعل ایسا تھا جس میں جزئیات کا قصد بھی نہ ہو، نماز کی شکل بھی نہ مٹائے، اور ایسا فعل بھی نہیں ہے جو بغیر جزئیات کے قصد کے نماز کو باطل کر دیتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، تو پھر نماز کی ترمیم ہو سکتی ہے، سیٹنگ ہو سکتی ہے۔ اذا تردد المصلی، جب نماز پڑھنے والا متردد ہو جائے کہ نماز مکمل کروں یا نہ کروں، او عزم علی قطعہا، یا یہ ارادہ کر لے کہ کاٹتا ہوں، نہیں مکمل کرتا، ولو بعد ذالک، ابھی نہیں کاٹتا، تھوڑی دیر بعد کاٹوں گا، تو یہ اس طرح کی کاٹنے کی نیت کرے، چاہے کاٹنا مستقبلی ہو یا کاٹنا حالی ہو یا متردد ہو جائے، تو اس وقت نماز کی نیت ختم ہو جاتی ہے۔ او نول اتیان بالقاطع مال التفات الی کونہ مبطلا، یا اس نے نیت کر لیا ہے کہ یہ جو نماز کو کاٹنے والا کام ہے نا، مثلا بولنا، ہنسنا، کہکا مارنا، تو یہ والا کام کرتا ہوں، مال التفات الی کونہ مبطلا، اس بات طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہ یہ نماز کو باطل کرتا ہے، تو ان تین طریقوں سے نیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب نیت ختم ہو جائے گی، فَإِن لَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ مِّنْ أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ فِي هَذَا الْحَالِ، اس بغیر نیت والی حالت میں وہ کوئی نماز کے اجزاء میں سے کوئی کام نہ کرے، وَلَمْ يَأْتِ بِمُبْطِلٍ آخَرٍ، اور کوئی اور مبطل بھی انجام نہ دے، تو جاز لہو الرجوع الی نیتہ الاولی، پہلی نیت کی طرف پلٹنا اور پھر سے نیت سیٹ کر لینا اور نماز کو مکمل کرنا، و اتمام صلاۃ، یہ سارا جائز ہو جائے گا اور اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اما اذا اتی ببعض الاجزاء، اسی بغیر نیت والی حالت میں اگر وہ بعض اجزاء نماز انجام دے، ثم عاد الی النیہ الاولی، پھر دوبارہ نیت کر لے، پہلے نیت نہیں تھی پھر دوبارہ نیت کر لے، یہ اجزاء انجام دیے ہیں، فَإِن قَصَدَ بِهِ، ان بعض اجزاء سے اس نے قصد کیا ہے، جزئیت الصلاۃ، نماز کا جز بنا کر ان کو انجام دیا ہے، وَكَانَ فَاقِدًا لِلنِّیَّةِ، اور نیت بھی اس کی نہیں تھی، المعتبرہ، جو نماز میں ضروری ہے، کما اذا اتی بِهِ، مثلا یہ جزئیات والی مثال دے رہے ہیں، کما اذا اتی بِهِ بدعویۃ الامر التشریعی، اس سبب سے انجام دیا ہے کہ شارع کی طرف سے حکم ہے کہ اس جز کو انجام دو، اور نماز کی نیت ہی نہیں ہے، تو یہ والا اس صورت میں باطل صلاۃ، اس کی نماز باطل ہے۔ یہ ہے جب بغیر نیت کیا ہے اور کام کیا ہے جزئیات کے قصد سے، تو نماز باطل، یہ ایک صورت۔ وَإِن لَمْ يَقْصُدْ بِهِ الْجُزْئِیَّةَ، اگر جزئیات کا قصد نہیں ہے، نیت بھی نہیں ہے، جزئیات کا قصد نہیں ہے، فالبطلان موقوف علی کونہ فعلا کثیرا ماہیا لصورت الصلاۃ، تو پھر اس وقت نماز باطل ہوگی جب وہ کام جو کیا اس نے نیت کے نہ ہوتے ہوئے، وہ اتنا کام ہے جس کو فعل کثیر، زیادہ فعل کہا جاتا ہے، جو نماز کی شکل مٹا دیتا ہے، تو پھر نماز کی شکل ختم، تو اب اس کی نماز باطل ہوگی۔ یا ایک اور طریقہ نماز کے باطل ہونے کا، او مما تکون زیادہ تو مبتلا، وہ فعل ہی ایسا ہے جس کی زیادتی جو ہے وہ
نماز کو باطل کر دیا، ولاؤ بغیر قصد الجزئیات، چاہے جزئیات کے قصد کے بغیر بھی ہو تب بھی اس کی زیادتی نماز کو باطل کر دیا، جیسے رکوع زیادہ کر دیا ہے تو ان صورتوں میں نماز باطل ہوگی۔ وسیاتی ضابطہ فی احکام الخلل، اس کا ضابطہ جو ہے، اس کا وضاحت کہ کون سا فعل ہے کہ جس کی زیادتی نماز کو باطل کر دیتی ہے، یا اس کا ضابطہ کہ فعل کثیر جو کیا ہوتا ہے جو نماز کی شکل مٹا دیتا ہے، ان کی تفصیلیں آگے آ رہی ہیں۔ تو لہٰذا یہ 575 مسئلہ یاد رکھیے گا، یہ آگے بھی کام آئے گا۔ نیت کے بارے انسان کو شک پڑ گیا، کیا مطلب نیت کے بارے میں شک؟ آگے والا مسئلہ 76 کہ اس کو شک اس طرح پڑ گیا ہے کہ میں یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، یاد نہیں آ رہا کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، ابھی شک موجود ہے، ابھی یہ کھڑا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کر رہا ہوں، کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ شک ہے۔ تو ابھی شک ہے اور کوئی اس کو نہیں مل رہا راستہ، تو نماز دوبارہ پڑھے۔ اگر پیچھے شک تھا اس کو اور یہ شک کی حالت میں تھوڑا چلتا رہا ہے، نماز کا ارادہ ہے لیکن یہ پتہ نہیں کہ کون سی نماز ہے، یہ چلتا رہا ہے، قرات کرتا رہا ہے لیکن ہے شک کہ پتہ نہیں کون سی نماز ہے، کرتا رہا اور رکوع میں یا سجدے میں اس کو یاد آ گیا کہ وہ یہ تو عصر کی نماز ہے، تو ٹھیک ہے اب آگے چلے۔ شک کی حالت میں باقی رہ گیا ہے تو پھر اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اذا شکا فی النیہ، نیت میں شک ہے، وہو فی الصلاۃ، نماز میں ہے شک پڑ گیا نیت کے بارے میں، فإن علم بنیتہ فعلا، اس کو ابھی فعلا یعنی ابھی اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میں کس نماز کی نیت میں ہوں، ابھی اس کو پتہ چل گیا ہے۔ وکان شک فی الاجزاء السابقہ، سابقہ بعض اجزاء قرات مثلا رکوع مثلا، یہ اس نے اسی شک کی حالت میں انجام دیے ہیں۔ نماز کی نیت تھی، یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ کون سی نماز ہے، تو اس نے انجام دیا ہے، تو اب یاد آ گیا ہے کون سی ہے، تو مضی فی صلاۃ، چلے اپنی نماز مکمل کرے۔ کمان شک فی نیت صلاۃ الفجر حال الرکوع، رکوع میں مثلا ایک بندے کو شک ہے، نماز فجر پڑھ رہا تھا، اس کو شک ہے کہ یہ کون سی نماز ہے، تو یہ شک رکوع میں ہے اور یہ شک ہے، اور یہ مثال دے رہے ہیں کہ آپ کو سابقہ اجزاء میں شک تھا اور رکوع میں آ کر آپ کی شک ختم ہوا ہے، تو ابھی جیسے رکوع میں ہے، پیچھے شک تھا، وہ شک چلتا آیا، رکوع میں آ گئے ہیں، تو اب رکوع میں آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ جی یہ تو فجر کی نماز ہے، تو آپ آگے چلیں، ٹھیک ہے، آپ کی نماز، پیچھے والے اجزاء جو آپ نے انجام دیے ہیں ان میں نماز کی نیت تھی لیکن یہ تعین نہیں تھی کہ کون سی ہے، بھول گیا تھا۔ مال علم بأن الرکوع قد اتی بہ بعنوان صلاۃ الفجر، یہ پتہ ہے کہ رکوع جو ہے وہ صلاۃ فجر کے عنوان سے انجام دیا ہے، رکوع میں اس کو یاد آ گیا ہے، پہلے یاد نہیں تھا، بس ٹھیک ہے آگے چلے، اس کی نماز ٹھیک ہے۔ اما اذا لم یعلم بنیتہ حتی فعلا، یہ وہ صورت جہاں نماز باطل ہوگی کہ اس کو یاد نہیں آ رہا کہ یہ کس نماز کی نیت ہے میری، حتی فعلا ابھی تک یاد نہیں آیا، جہاں پہنچا ہوا ہے پیچھے سے یاد نہیں تھا، ابھی بھی یاد نہیں ہے، تو فلا بد من اعادۃ الصلاۃ، اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ ہے مثلا ایک ہی نماز تھی، صبح والی تھی مثلا، اس وقت شک تھا، ایک دفعہ ہوتی ہیں، دو نمازیں ہیں اور آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں کہ عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہاں پر آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ ظہر کی نماز کی نیت سے مکمل کریں، اگر وہ ظہر تھی تو آپ کی ظہر ہو گئی ہے، اور جب مکمل کر لیں تو اس کے بعد پھر عصر کی نماز پڑھیں، اگر وہ تھی عصر اور آپ نے ظہر کی نیت سے پڑھ لیا تو ابھی آپ نے پھر عصر کی نماز تو پڑھنی ہے،
تو دو نمازیں جو ایک دوسرے پر ترتیب کے ساتھ ہوتی ہیں، ظہر اثر یا مغرب عشاء، اور آپ کو پتہ نہ چلے کہ یہ کون سی ہے، تو آپ پہلی قرار دے کر نماز مکمل کر کے پھر اس کے بعد دوسری پڑھیں، تو اس طرح جو ہے آپ کی مبری و ذمہ ہو جائیں گے۔ ھذا فی غیر المرتبتین الحاضرتین، یہ کام پیچھے والا جو تھا نماز باطل ہوئی اور دوبارہ پڑھا ہے، یہ تھا جب اکیلی نماز فجر والی جیسے ہوتی ہے۔ اگر مرتبہ نمازیں ہوں اور ادا نمازیں ہوں کا ظہر والا عصر اس طرح ہوں، اما فیہ ما ظہر و عصر ہوں یا مغرب عشاء ہوں، فلو لم یکن آتیا بالاولی او شک فی اتیانہ بہا وکان فی وقت تاجب علیہ، تو اگر وہ پہلی انجام ہی نہیں دے چکا، فلو لم یکن آتیا بالاولی، پہلی یعنی ظہر اس نے انجام نہیں دیا، تو آپ یہ ظہر ہی بنائے، مسئلہ ہی آسان ہے۔ اور شک فی اتیانہ، یا اس کو شک ہے کہ ظہر پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، اب میں ظہر پڑھ رہا ہوں یا اثر پڑھ رہا ہوں، اس صورت میں وکان فی وقت تاجب علیہ، اور وقت بھی ایسا ہے کہ جس میں ظہر واجب ہوتی ہے، تو جیسے وہ وقت ہے مشترکہ وقت ہے جس میں ظہر اثر دونوں واجب ہیں، آخری وقت نہیں ہے جو اثر کے ساتھ خاص ہے، تو جعل ما بیدہ الاولی، یہ جو ابھی پڑھ رہا ہے اس کو پہلی قرار دے دے، ظہر یا مغرب قرار دے، واتما اس کو مکمل کرے، ثم اتی بالثانیہ، پھر دوسری نماز پڑھے، عشاء یا عصر پڑھے۔ اچھا، ایک بندہ فریضہ نماز میں داخل ہوا، درمیان میں اس کو بھول کر اس نے سمجھا ہوا ہے کہ میں تو نافلہ پڑھ رہا ہوں، صبح کے وقت جیسے واجب میں داخل ہوا صبح کی نماز میں، اور نماز کی مثلا دوسری رکعت قنوت سے اس کو یہ ذہن میں آ گیا ہے کہ میں تو یہ 2 رکعت نافلہ پڑھ رہا ہوں، اور وہ پڑھتا گیا، اور جب سلام پڑھ لیا تو اس کو یاد آیا کہ یہ تو میں نے نافلہ کے ساتھ مکمل کی، اور شروع میں تو میں نے فریضہ کی نیت کی تھی، تو کہا یہ فریضہ ہو گیا ہے، یہ نافلہ نہیں ہوئی ہے، یہ فریضہ ہی ہوئی ہے، جس میں آپ داخل ہوئے تھے یہ وہی ہوئی ہے۔ اور اگر اس کا الٹ ہو کہ مثلا نافلہ میں داخل ہوا تھا اور درمیان میں وہ اس کا ذہن چلا گیا کہ میں فریضہ پڑھ رہا ہوں، اور نماز مکمل کیا فریضہ کے ارادے سے، اور اب نماز کے بعد اس کو یاد آ رہا ہے کہ میں نے تو شروع نافلہ کی تھی، تو یہ اس کی نافلہ بنی ہے، اس کو فریضہ ادا کرنی پڑے گی۔ اذا داخل فی فریضۃ فاتمھا بضامنھا نافلہ، فریضہ میں داخل ہوا ہے اور مکمل کیا اس گمان سے کہ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ نافلہ تھی اور نافلہ کی نیت سے مکمل کیا ہے، داخل فریضہ کی نیت سے غفلتاً ساون یہ ہوا ہے تو سات فریضتاً، یہ اس کی فریضہ شمار ہوگی۔ وفی العکس، اگر اس کا الٹ ہو کہ نافلہ میں داخل ہوا ہے اور درمیان میں بھول کر وہ فریضہ مکمل کر رہا ہے، فریضہ سمجھ کر مکمل کر رہا ہے، تو یہ اس کی نافلہ شمار ہوگی۔ مکمل کیا تو اس کو یاد آیا ہے کہ میں شروع میں تو نافلہ میں داخل ہوا تھا، تو یہ نافلہ شمار ہوگی۔ اچھا، اب ہے کہ ایک بندہ ایک نماز کے ارادے سے اٹھا، مثلا ظہر کی نماز کے ارادے سے، اور تکبیر کہنے لگا، اور اس کے دل میں مغرب کا خیال آ گیا ہے، ارادہ پیچھے سے ظہر کا ہے اور ابھی بھی اس کے اندر ارادہ ہے، لیکن اس کے زبان سے مغرب نکل گیا ہے، یا تو اس زہری گوشت والی زبان سے مغرب نکل گیا ہے، یا دل میں بھی تو ہم الفاظ دہرا رہے ہوتے ہیں، دل میں وہ لفظ مغرب نکل گیا، حالانکہ ارادہ اس کا ظہر کا ہے، اور اس نے تکبیر کہہ دی، اور تکبیر کے بعد اس کو یہ ہوا کہ میں تو غلط لفظ بول کھڑا، زبان پہ یا دل میں غلط لفظ بولا ہے، تو اس سے کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا، جب ارادہ اس کا ظہر کا تھا اور وہی ارادہ ہے تو بس ٹھیک ہے، کیونکہ نیت ارادے کا نام ہے، اور یہ اپنی غلطی جو زبان سے ہو یا دل والے الفاظ میں جو غلطی ہو، تو الفاظ کی غلطی کی کوئی قیمت نہیں ہے، ارادہ مہم ہے۔ اذا قام لصلاۃ و نواہا، نماز کے لیے کھڑا ہوا، اس کی نیت کی، فی قلبہ ہی، اپنے دل میں، فسبق لسان ہوگا و خیال ہو، اس کی زبان جو ہے وہ سبقت ہو گئی، سبقت لسانی ہو گئی، او خیال ہو خطوراً الی غیرہا، یا اس کے دل میں خیال جو آیا ہے اس میں سبقت ہو گئی ہے، اس نے دل میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس میں غلطی ہو گئی، یا اس نے اور نماز کا نام لے لیا ہے، صحت علی ما قام الیہا، تو یہ وہی بنے گی نماز جس کے ارادے سے یہ آیا ہے، کیونکہ نیت ارادہ ہے۔ ولا یضر سبق اللسان ولا الحضور الخیالی،
جس کے ارادے سے اٹھا ہے وہی اس کی صحیح نماز شمار ہوگی، اور یہ سب کے لسان یا جو خیال اس کے ذہن میں آیا ہے یہ نقصان نہیں دے گا۔ اچھا، تکملہ میں ہے عدول فی النیہ، نیت میں تبادلہ اس طرح ہے کہ آپ شروع ہوئے، آپ نے پڑھنی تھی نماز ظہر اور آپ سے غفلت ہو گئی اور آپ تو عصر میں شروع ہیں، نماز عصر میں، تو اب درمیان میں یاد آئے کہ بھئی ظہر تو میں نے نہیں پڑھی، تو آپ پر واجب ہے کہ آپ ظہر کی طرف ارادہ تبدیل کریں، نیت تبدیل کریں۔ یہ ایک مثال ہے اس کی نیت تبدیل کرنے کی، اور مثالیں ذکر کریں کہاں جائز ہے کہاں تبدیلی جائز نہیں ہے، یہاں یہی موارد ذکر ہوں گے جہاں تبدیلی جائز ہے۔ پہلا مورد یہی ہے کہ ادا نمازیں ہیں، ظہر اور عصر یا عشاء اور مغرب جو ایک دوسرے کے بعد ہوتی ہیں، آپ بعد والی میں بھول کر شروع ہو گئے ہیں، حالانکہ آپ نے پہلے والی پڑھنی ہے، عصر میں شروع ہو گئے ہیں اور ظہر پڑھنی ہے، تو درمیان میں یاد آیا تو آپ پہ واجب ہے کہ آپ ظہر کی طرف نیت پھیریں، ظہر کی نیت سے اس کو مکمل کریں اور اس کے بعد نماز عصر پڑھیں۔ لا یجوز العدول عن صلاۃ الی اخری، ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف عدول جائز نہیں ہے، الا فی موارد، مگر چند مورد میں، 3 مورد بن جائیں گے بس، زیادہ نہیں ہے۔ پہلا، ما اذا کانت الصلاتان ادائیتین، دونوں نماز ادا ہوں، قضا میں یہ سہولت نہیں ہے، ادا ہوں، مرتبتین اور ایک دوسرے پر مرتب جو ہوتی ہیں وہ ہوں، ظہر اور عصر، اسی طرح مغرب اور عشاء۔ وقت داخلہ فی ثانیہ قبل الاولی، پہلی پڑھے بغیر دوسری میں داخل ہو گیا ہے، سہواً داخل ہوا ہے، بھول کر، غفلت ہوئی ہے۔ فإنہ یاجب ہے یاد الاولی، نماز کے اندر یاد آیا ہے تو واجب ہے کہ پہلی کی طرف نیت پھیرے، اذا تذکر فی الاثناء، جب نماز کے اندر اس کو یاد آئے تو پہلی کی طرف نیت پھیرے۔ الا اذا لم تکن وظیفۃ الاتیان بالاولی، ہاں اس وقت نیت نہیں پھیرنی جب آخری 4 رکعت جتنا وقت ہے اور جو عصر کے ساتھ خات ہوتا ہے تو نیت پھیرنا واجب ہے، الا مگر اس وقت نیت نہیں پھیرنی اذا لم تکن وظیفۃ الاتیان بالاولی، پہلی کو انجام دینا اس کا وظیفہ ہی نہ ہو، لذیک الوقت، کیونکہ وقت تنگ ہو گیا اور آخری 4 رکعت جتنا وقت عصر کے ساتھ خاص ہے، اور آپ نے اگر یہ پہلی کی طرف نیت پھیری تو عصر قضا ہو جائے گی، آپ پڑھ ہی اسی وقت میں رہے ہیں جو عصر کے ساتھ خاص ہے، تو اب نیت نہیں پھیرنی، اس کے علاوہ نیت پھیرنی ہے۔ یہ تھی 2 ادا نمازیں۔ قضا میں ایسے ہو، اگر آپ پر ظہر عصر کی قضا تھی، آپ عصر کی قضا میں مصروف ہیں اور آپ کو درمیان میں یاد آ گیا ہے کہ ظہر کی قضا تو میں نے نہیں پڑھی، تو یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ آپ یہاں نیت ظہر کی طرف پھیر دیں، لیکن سیاح سستانی کہتے ہیں کہ احتیاط لازم یہ ہے کہ یہاں آپ نے نیت نہیں پھیرنی، یہاں اسی عصر کو مکمل کرو اور اس کے بعد اس ظہر کی قضا کرو۔ یہ قضاؤں میں یہ وہ والا، قضا نمازوں میں وہ والی بات نہیں ہے نیت پھیرنے والی، یہ ادا میں ہوتی ہے سیاح سستانی کے نزدیک۔ اذا دوسری صورت، اذا کانت صلاتان قضائیتین، نمازیں قضا ہیں، فداخل فی اللہ، دونوں قضا ہیں، فداخل فی اللہ کا بعد والی میں داخل ہے، ثم تذکر ان علیہ سابقہ، اس کو یاد آ گیا ہے کہ اس کے اوپر تو ایک وہ پہلے والی تو ابھی ہے ظہر والی۔ فإن المشہور بین الفقہاء جواز العدول الی السابقہ، فقہاء میں مشہور یہ ہے کہ یہاں آپ پہلی کی طرف نیت پھیر سکتے ہیں، ظہر کی نیت کر لیں اندر ہی اندر، ولیکن علاوہ لزوماً عدم العدول، لیکن ہمارے نزدیک احتیاط لازم یہ ہے کہ یہاں عدول نہیں کرنا، یہاں آپ ظہر مکمل عصر مکمل کریں اس کے بعد ظہر پڑھ لیں گے۔ اچھا، یہ مورد نہیں ہے عدول کا، تو ہم نے ابھی تک ایک مورد پڑھا ہے عدول کا، ادا نمازیں ہوں اور دوسری میں آپ ہیں اور پہلی کی یاد آ گئی تو نیت پھیریں، یہ ایک مورد۔ دوسرا مورد جہاں پر نیت پھیرنا جائز ہے، پہلے والی مورد میں واجب تھا، دوسرے میں یہاں جائز ہوگا، وہ یہ کہ آپ حاضر نماز ادا نماز میں مصروف ہیں اور آپ کو یاد آ گئی ہے کہ ایک قضا نماز میرے اوپر باقی ہے، مثلا ظہر میں مصروف ہیں اور آپ کو یاد آ گئی ہے کہ صبح والی قضا جو ہو گئی تھی میں نے تو نہیں پڑھی، تو یہاں پر آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ صبح والی قضا کی طرف نیت پھیر دیں اور وہ 2 رکعت مکمل کر کے پھر ظہر کی نماز بعد میں پڑھ لیں۔ اور اگر آپ تیسری رکعت میں رکوع میں داخل ہو گئے ہیں تو اب تو واپسی ممکن ہی نہیں ہے نا، وہ تیسری کے رکوع میں داخل ہو گئے، تیسری کے رکوع سے پہلے یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ منہا، اور ایک اور مورد جہاں جائز ہے، دوسرا مورد سید سستانی کے نزدیک، جب
حاضرہ نماز ادا نماز میں آپ داخل ہیں، فضا کرا اور یاد آئے کہ ان علیہ فائتہ ایک قضا اس کے اوپر ہے، فإنه يجوز العدول الی الفائتہ، تو وہ قضا کی طرف عدول جائز ہے۔ یہ میں نے صبح کی مثال دی ہے، قضا کل والی کوئی نماز ہو، 3-4 دن پہلے والی کوئی نماز ہو، سب کی بات ہو رہی ہے۔ ما عدم تضییق، یہ جائز ہے نیت پھرنا ما عدم تضییق وقت الحاضرہ، بشرطے کہ حاضر نماز ادا نماز کا وقت تنگ نہ ہو رہا ہو۔ اگر وہ تنگ ہو رہا ہے اور آپ اس قضا کی طرف پھیریں اور تو پھر یہ قضا ہو جائے گی، ایسے نہ کریں۔ بیان کا نہ متمکنا من ادائها بتمامها فی الوقت، یعنی وقت تنگ نہیں ہے، کیا مطلب کہ وقت میں آپ ادا نماز پوری انجام دے سکیں گے بعد اتمام الفائتہ کی قضا کو انجام دے کر وقت باقی ہوگا، آپ ادا نماز پڑھ لیں گے تو آپ نیت پھیرنا آپ کے لیے جائز ہے۔ اور وہ والی یاد رہے بات کہ صبح کی طرف جو نیت پھیر رہے ہو تو کہیں تیسری رکعت کے رکوع میں نہ پہنچ گئے ہو، ورنہ پھر تو نہیں واپس آ سکتے۔ انما یجوز العدول فی الموارد المذکورہ، ان 2 موارد میں عدول جائز ہے۔ پہلا واجب، مثلا مغرب بھول کر آپ عشاء میں تھے تو عشاء کے چوتھی رکعت کے رکوع سے پہلے یاد آ گیا تو مغرب کی طرف عدول ہو سکتا ہے، چوتھی کے رکوع میں یاد ہے تو اب عدول نہیں ہو سکتا۔ انما یجوز العدول فی الموارد المذکورہ اذا ذکر قبل ان یتجاوز محلہ، محل عدول سے پہلے یاد آ گیا ہے تو محل سے تجاوز سے پہلے یاد آ گیا ہے تو آپ عدول کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں واپس آنا ممکن ہی نہ ہو تو اس کا مطلب ہے آپ محل عدول سے تجاوز کر گئے ہیں، تو پھر واپس نہیں آنا، اسی کو مکمل کرنا ہے، اور وہ جو پہلی تھی اس کو اب بعد میں پڑھیں گے۔ مثلا چوتھی رکعت میں کے رکوع میں یاد آیا کہ ابھی میں نے مغرب نہیں پڑھی تو اب آپ عشاء کو مکمل کریں، اس کے بعد پھر مغرب پڑھ لینا۔ تو یہاں ترتیب جو خراب ہوئی ہے تو اس سے نمازیں باطل نہیں ہوں گی۔ اذا ذکر قبل، اچھا، اما اذا ذکر فی رکوع رابعۃ العشاء، مثلا انه لم یصلی المغرب، ادا نماز ہے عشاء کی، اس کے رکوع میں آپ کو یاد آیا کہ آپ نے مغرب تو نہیں پڑھی ہے، تو اب یہاں تو عدول نہیں ہو سکتا، چوتھی رکعت کے رکوع میں یاد آیا ہے، فلا محل للعدول، یہاں عدول نہیں ہو سکتا۔ فیتم بید عشاء، اب اس کو عشاء بنا کر مکمل کرے جیسے عشاء میں تھا، ویاتی بالمغرب بعد، آپ مغرب آپ بعد اس کے پڑھ لیں گے، اور اس سے کوئی ترتیب جو خراب ہوئی ہے تو یہ آپ نے جان بوجھ کے ایسے نہیں کیا ہے، تو یہ مغرب بھی ٹھیک ہے اور عشاء بھی ٹھیک ہے، اگرچہ عشاء پہلے ہو گئی ہے مغرب بعد میں، دونوں ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ 2 مورد آپ نے پڑھ لیا عدول کے، ایک دونوں ادا تھی اور ایک تھی ادا میں مصروف تھے اور آپ کو قضا نماز یاد آ گئی ہے تو عدول جائز ہے۔ تیسرا مورد جہاں پر عدول ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز جمعہ میں مصروف ہیں، پہ نماز جمعہ پڑھا رہا ہے اور اس نے سورہ جمعہ نہیں پڑھی ہے، کوئی اور سورت پڑھ لیا ہے، تو اس کو رکوع میں یاد آ رہا ہے کہ میں نے سورہ جمعہ نہیں پڑھی ہے، تو اس کے لیے آپ مستحب ہے کہ وہ نافلہ کی طرف نیت پھیر دے اور نافلہ 2 رکعت کی نیت سے مکمل کر لے، یہ 2 رکعتیں نافلہ کی نیت سے، اور پھر نمازیوں کو کہے کہ میں نے نافلہ کی نیت کر لی تھی، اور پھر سے جمعہ پڑھتے آئے، 2 رکعت پھر جمعہ والی پڑھو اور اس میں سورہ جمعہ پڑھنا، تو یہ کام کرنا نماز جمعہ میں یہاں عدول کرنا مستحب ہے، پر یہ خیال رہے کہ اس طرح کرتے کرتے نماز جمعہ کا ٹائم ختم نہ ہو جائے، تو یہ واجب نہیں ہے، یعنی مستحب ہے اس طرح عدول یہاں بھی۔ اذا ناسیہ، تیسرا مورد ہو گیا، آگے بس ایک چوتھا مورد آئے گا اور کام ختم۔ اذا ناسیہ، تیسرا مورد، بھول گیا ہے، فقارہ فی رکعۃ اولی من صلاۃ الجمعہ، نماز جمعہ میں پہلی رکعت میں سورہ تامہ غیر سورۃ الجمعہ، سورہ جمعہ کے علاوہ ایک مکمل سورت پڑھ لیا ہے، فإنہ یستحب العدول الی النافلہ، اب سورہ جمعہ نہیں پڑھ سکتا، رکوع میں پہنچ گیا ہے، تو اب اس کے لیے مستحب ہے کہ نافلہ کی طرف نیت پھیر لے، مستحب نماز کی طرف، ثم یستعرف فی الفریضہ ویقرأ سورۃ الجمعہ، پھر فریضہ پھر پڑھ لے، اس کے نافلہ مکمل کر لے، پھر فریضہ یعنی نماز جمعہ وہ پڑھے اور اس میں سورہ جمعہ پڑھ لے گا۔ یہ 3 مورد۔ چوتھا،
ایک بندہ نماز فریضہ پڑھ رہا ہے، ظہر کی نماز مثلاً پڑھ رہا ہے، اور ادھر سے جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو یہ اس طرح کر سکتا ہے کہ نافلہ کی طرف نیت پھیر لے، اور کہ وہ 2 رکعت ہوتی ہے، ادھر سلام پڑھ کے اور پھر جماعت میں داخل ہو جائے گا۔ اس طرح اگر یہ تیسری رکعت میں پہنچ گیا ہو، تیسری رکعت کے رکوع میں پہنچ گیا ہے، تو اب نافلہ کی طرف عدول نہیں ہو سکتا، کیونکہ تیسری رکعت کے رکوع سے پھر واپس نہیں آ سکتا۔ من اذا داخل فی فریضۃ منفردا، فرادہ نماز پڑھ رہا ہے فریضہ، ثم اقیمت الجماع للصلاۃ التی داخل فیہا، جس نماز میں یہ ہے اسی کی جماعت کھڑی ہو گئی ہے، یہ بھی یاد رہے۔ فإنه يستحب له العدول بها إلى النافلة ما بقى محلہ، محل ہے عدول کا بھی باقی ہے، تیسری رکعت کے رکوع میں داخل نہیں ہوا ہے، تو یہ نافلہ کی طرف نیت کو پھیرنا اس کے لیے مستحب ہے۔ محل عدول کا باقی ہے، وَهُوَ ما قبل القیام الرکعہ الثالثہ، تیسری رکعت میں جانے سے پہلے یہ عدول کر سکتا ہے۔ ثم یتمها ویدخل فی الجماعہ، یہ اس کو مکمل کر دے نافلہ کو، اور پھر جماعت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ 4 موارد ہو گئے جہاں پر عدول آپ کر سکتے ہیں۔ پہلا مورد واجب تھا، اور باقی واجب نہیں، جائز ہے، کہیں مستحب اور کہیں جائز۔ ایک اور مثال ذکر کریں، وہ عدول کی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ مسافر ہے، اس نے نماز شروع کی ہے قصر، اور دوسری رکعت میں سلام پڑھنے سے پہلے اس کا 10 دن رہنے کا ارادہ بن گیا ہے کہ میں 10 دن رہوں گا، تو اب مقیم بن گیا ہے 10 دن کا، تو اب وہی نماز یہ 4 رکعت کرتے۔ اب ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف نہیں جا رہا ہے، وہی ظہر کی نماز، لیکن 2 پر سلام پھیرنا تھا نا، تو اب یہ 4 پہ پھیرے، تو یہ عدول کی مثال نہیں ہے، کیونکہ نماز وہی ہے، 2 سے 4 رکعتوں کی طرف گیا ہے، تو اس کو بھی یہاں لکھ دیا ہے۔ منہا، ایک مورد اور بھی ہے، ما اذا داخل المسافر فی القصر، مسافر قصر نماز میں داخل ہوا ہے، ثم نوى الاقامہ، پھر اقامت کا قصر کیا ہے 10 دن کا، قبل التسلیم، سلام سے پہلے، فإنه يعدل بها إلى التمام، وہ اب جب مقیم 10 ایام بن گیا ہے تو یہ تمام کرے، تمام کی طرف نیت پھیرے، یعنی قصر سے تمام کی طرف، تو یہ نماز سے نماز کی طرف نہیں جا رہا۔ یا اس اور مثال، اذا داخل المقیم فی التمام، بندے نے 10 دن کا قصر کیا ہوا ہے، پوری پڑھنے کا یہ نیت سے نماز شروع کیا ہے، فعدل عن الاقامہ، پھر نماز کے دوران تیسری رکعت کے رکوع میں داخل ہونے سے پہلے اس نے کہا کہ بھائی میں تو 10 دن نہیں رہوں گا، تو اب اس پہ واجب ہے کہ عدل بها الى القصر، اب نماز اس نے قصر کرنی ہے، لہذا بیٹھ جائے، تیسری رکعت کے رکوع میں داخل نہیں ہوا تھا، بیٹھ جائے اور 2 پر سلام پھیرے۔ الا اذا كان عدوله عن الاقامہ بعد رکوع ثالثہ، تیسری رکعت کے رکوع میں داخل ہونے کے بعد یہ اقامت ختم کر رہا ہے، تو اب آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کی 4 رکعت نماز تو ہے نہیں، اور پیچھے بھی نہیں آ سکتا کیونکہ رکوع میں داخل ہو گیا، فإنه تبطل صلاۃ حینئذ، اب اس کی نماز باطل ہے۔ ولیکن هذا ليس من موارد العدول، کہا یہ عدول ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف عدول کے موارد میں سے نہیں ہے، کیونکہ نماز وہی ظہر والی چل رہی تھی، لأن القصر والتمام ليس نوعین من الصلاۃ، قصر و تمام یہ کوئی نماز کی 2 قسمیں نہیں ہیں جیسے ظہر اور اثر ہوتی ہیں، یہ 2 نوعیں نہیں ہیں، بل فردین لنوع واحد، یہ ایک ہی نماز ظہر کی 2 فرد ہیں، یختلفان فی الکیفیہ، کیفیات میں فرق ہے، ایک 4 رکعت ہے، ایک 2 رکعت ہے، تو ہے تو وہی ظہر والی، تو یہ عدول کی مثال نہیں، تو لہذا عدول کے وہی 4 موارد بس۔ اچھا، ایک بندے نے عدول کیا ہے جہاں عدول نہیں کرنا تھا، غلطی سے کر بیٹھا ہے، تو اب سامان یعنی وہ غفلتاً کر دیا، غفلت ہوئی ہے، پھر اس کو یاد آ گیا ہے، تو یہ پہلی کی طرف نیت پھیر دے، اور جو کام یہ کر چکا ہے دوسری نماز کی طرف نیت، یہ عدول کیا تھا نا، اور عدول کرنا نہیں تھا،
دوسری نماز کی نیت سے جو اجزاء اس نے انجام دیے ہیں ان کو دوبارہ انجام دے دے. یا انجام نہیں دیے ہیں تو الحمدللہ نیت سیٹ کر لے. انجام دے چکا ہے تو وہ اجزاء دوبارہ انجام دے دے. اب یہاں ایک مسئلہ بن سکتا ہے کہ وہ اجزاء جو اگر دوبارہ انجام دے تو وہ تو رکن ہوں اور ان کی زیادتی سے نماز باطل ہوتی ہو، تو اب اس کے لیے مسئلہ ہوگا کہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی. یا پوری رکعت ہی اس نے دوسری نماز کی نیت سے پڑھ دی اور پھر اب پہلی کی طرف عدول کیا ہے تو پوری رکعت کی زیادتی بنتی ہے. اب دوبارہ کیسے رکعت پوری انجام دے؟ تو اب نماز باطل ہوگی. اذا عدل فی غیر محل العدول، ایسی جگہ عدول کر دیا جہاں عدول نہیں کرنا تھا. فإن کان ساہیاً، غفلت سے ایسے ہوا ہے، ثم التفت، پھر متوجہ ہوا ہے، تو اتم الاولی، پہلی نماز کی طرف پھر واپس جائے، اس کو مکمل کرے. ان لم یات بشیء من الاجزاء بنیت ثانیہ، جب اس کے اجزاء جو ہے دوسری نماز کی نیت سے کوئی جز انجام نہیں دی جائے. او عطا بھی، یا کوئی جز انجام دی ہے دوسری نماز کی نیت سے لیکن تدارکو، لیکن پہلی کی طرف نیت پھیر کے اس جز کو دوبارہ انجام دے سکتا ہے اور نماز باطل نہیں ہوگی، تو پھر اسی طرح کرے اور یہ پہلی رکعت مکمل کرے. نعم اذا کانت رکعت، دوسری نماز کی نیت سے پوری رکعت پڑھ دی ہے، اب اس کو دوبارہ انجام کیسے دے سکتا ہے؟ تو یہاں نماز باطل ہو جائے گی. وقضا اذا کان رکوعا او سجدتین اللہ ثم، اسی طرح دوسری نماز کی نیت سے رکوع یا 2 سجدے کر لیے، اس کے بعد اس کو خیال آیا ہے کہ یہاں تو عدول نہیں کرنا تھا. اب یہ پہلی کی طرف جائے تو اب ہم اس کو کہیں گے کہ پہلی کا رکوع کرو یا پہلی کے 2 سجدے کرو، کیونکہ ابھی رکوع تو اس نے دوسری کی نیت سے کیا ہے. تو اب جب یہ رکوع کرے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اب رکوع نہیں کرتا تو بھی باطل ہے، جو کرتا ہے تو بھی باطل ہے، کیونکہ زیادتی ہو جائے گی. تو لہذا یہاں نماز باطل ہے. یہ تھا ساوان سے دوسری نماز وہاں عدول کر دیا جہاں عدول نہیں کرنا تھا. اما المتعمد فی العدول فی غیر محلہ، وہ بندہ جس نے عدول کیا ہے جان بوجھ کر ایسی جگہ جہاں عدول نہیں کرنا تھا، تو کہا یہاں پر پھر وہ مسئلہ نمبر 575 والی تفصیل آئے گی کہ عدول کر کے کوئی کام انجام نہیں دیا ہے تو پھر اپنی پہلی نماز کی طرف پلٹ جائے، اور اگر کوئی کام انجام دیا ہے بغیر قصد جزئیات کے تو قصد جزئیات کے انجام دیا ہے، جزئیات کے قصد کے ساتھ، تو نماز باطل ہے. یا جزئیات کا قصد نہیں تھا لیکن کام جو تھا وہ نماز کی شکل ہی ختم کرنے والا تھا تو بھی باطل ہے. یا نماز کی شکل ختم کرنے والا نہیں تھا لیکن وہ ایسا کام ہے کہ جو جزئیات کے بغیر ہو، نماز کی شکل بھی ختم نہ ہو، تب بھی وہ اس کی زیادتی نماز کو باطل کرتی ہے، جیسے ہم نے رکوع کی مثال دی تھی، تب بھی باطل ہے. تو وہ مسئلہ یہاں لیا. آخری مسئلہ، عدول ایک سے زیادہ بار بھی ہو سکتا ہے. کہا ہو سکتا ہے، جہاں ہم اجازت دے رہے ہیں وہیں ہو تو ہو سکتا ہے. مثلا ایک بندہ بھول کر عصر کی نماز پہلے پڑھ رہا ہے اور اس کو نماز کے دوران یاد آیا تو ہم نے کہا ہے واپس ظہر کی طرف نیت پھیرو. اس نے ظہر کی طرف نیت پھیری اور اس کو یاد آ گیا کہ صبح والی قضا بھی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے تم ادھر نیت پھیر دو قضا کی طرف. تو ایک سے زیادہ عدول ہو گیا ہے. کہا یہ جائز ہے لیکن اپنی جگہ پہ ہو، جہاں ہم اجازت دیتے ہیں وہاں 2 عدول بھی ہو سکتے ہیں. یجوز ترامل عدول، متعدد دفعہ عدول جائز ہے. فإذا كان فی لاحقۃ ادائیہ، ادائی نماز بعد والی اثر میں تھا، فذاکر انہ لم جاتے بسابقہ، اس کو یاد آ گیا ہے کہ پہلے والی تو میں انجام نہیں دی ہے ظہر، فعدل الیہا، اس نے ظہر کی طرف عدول کیا. ثم تذکر ان علیہ فائتہ، پھر اس کو یاد آیا کہ وہ صبح والی قضا بھی ہے، فعدل الیہا، پھر اس نے صبح والی قضا کی طرف دوسرا عدول کیا.